پر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہترین آرائش سے نوازا قبلہ حجت الاسلام مولانا سید قرۃ العین عابدی صاحب قبلہ نے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں بلا تمہید خطیب خوش بیاں حضرت علامہ سید باقر حسین زیدی صاحب قبلہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس وقت حاضر ہوا 5 خطبہ کو میں نے یہاں کے اوپر سماعت کیا ہے، اور ڈاکٹر احسن صاحب نے جو اس کے نکات تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے، تو کوئی طوالت نہیں ہے، لیکن مختصر 2 باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کا مکالمہ مضبوط ہونا چاہیے، اور مکالمہ جو ہے وہ آپ کے لہجے اور آپ کے اعضاء سے مماثلت رکھے۔ اگر مکالمہ آپ کے اعضاء اور لہجے سے مماثلت نہیں رکھ رہا تو مکالمہ ضائع ہو جائے گا۔ تو بس مختصر وقت میں یہی مکالمے کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ خطابت چنگھاڑ نہیں، خطابت مکالمے اور اعضاء کی شاعری کا دوسرا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا باقر حسین زیدی صاحب سمندر کو کوزے میں سمو کر آپ کے سامنے رموز خطابت بیان کر گئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مدرسہ ابو تراب کے طلاب آپ کی ان ہدایت کو مزید مستقبل میں مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اب میں گزارش کروں گا تقریب کے اختتام پر مولانا گوہر رضا قمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات پیش فرمائیں۔ جناب مولانا گوہر رضا قمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھی میں عزیزان محترم، تقریری مقابلے کے سلسلے میں آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ علماء کرام نے جو نکات، جو اہمیت اور تمام وہ باتیں اصول اور رائز آپ کی خدمت میں پیش کی، صرف ایک جملہ علامہ طالب جوہری مرحوم، جو شاید سب سے بڑے خطیب ہوں، یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے اردو زبان میں، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ہم سب کی خدمت میں کہ یہ تقریر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجلس سے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کوئی نئی بات پڑھیں کہ لوگ حیران ہو جائے، سکتہ طاری ہو جائے۔ وہی مطالب جو پہلے سے سامعین کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں، اس کو خوبصورت انداز میں
قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں. یعنی انسان بچپنے سے جو سن رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. انداز بدلتا رہے گا، دلائل بدلتے رہیں گے، عقیدہ وہی رہے گا، اسلوب وہی رہیں گے. تو علامہ صاحب نے جو یہ جملہ فرمایا تھا تو یہ ہمارے لیے سب کے لیے بحیثیت میں طالب علم اور تمام علماء کرام ذاکر نظام اور جتنے حضرات تشریف فرمائے کہ آپ ہمیشہ وہی بات بیان کریں تقریر میں کہ جو متنازع نہ ہو، جس پہ تمام لوگوں کا ایمان بھی ہو اور عقیدہ بھی ہو. صلوات پڑھیے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نئی چیزیں بیان کرنے کا جو شوق ہوتا ہے کبھی مسائل میں کبھی فضائل میں، اس سے ہی اختلاف ہوتے، اس سے ہی یہ مسائل پیدا ہوتے کہ ہم نئی تحقیق بیان کر رہے ہیں. تحقیق آپ نے کی بڑی اچھی کی، لیکن وہ تحقیق اس مجمع عام میں بیان کرنے کی نہیں. دو افراد کے یا دو فرد کے لیے ایک تحقیق آپ پورے 2 لاکھ کے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طور پر معقول نہیں ہے. صلوات پڑھی مل کے محمد العالم. بس بہت ہی مختصر جیسے سب نے عزیزان دیکھیے. اب گرامر کی جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور اتنی غلطیاں ہوتی ہیں. جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا جو ہے آج ظاہر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیے مل کے محمد العالم. یہ آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے کہ یہ پورا غلط لکھا ہوا ہے عربی لحاظ سے. قبلہ و کعبہ یہاں مدرسین افراد تشریف فرمائے. یا فاطمۃ الزہرا، یہ یا فاطمۃ الزہرا جو ہماری زبان پہ عربی گرامر کے لحاظ سے بہت ہی غلط ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مفرد جو پڑھ چکے ہیں یہاں پہ تشریف فرمائے مفرد معرفہ، تو اس میں ہمیشہ جو ہے رفع یا ضمہ آتا ہے، پیش جسے کہتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد العالم صلی اللہ علیہ. دوسرا وہاں جو لکھا ہوا ہے السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، وہ کتابت کے لحاظ سے غلط ہے. عربی میں جو کاف لکھا جاتا ہے اس میں جیسے اردو کا کاف ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، عربی میں جو کاف لکھا ہوتا ہے وہ کاف یہاں صحیح لکھا ہوا ہے، یہاں اعراب صحیح نہیں ہے، وہاں اعراب صحیح ہے کاف. تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے اتنے بڑے مرکز میں جہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہو تو وہاں پر جو ہے ہم سب کے لیے یہ ایک، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت زیادہ گرامر جانتا ہوں، بس یہ سمجھ میں آیا تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. صلوات پڑھی ان کی محمد. تو علامہ صاحب کی بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر فضیلت بیان کرنا ہے، ابھی کسی نے بھی یہ آیت نہیں پڑھی قبلہ کے علاوہ، سب سے بڑی فضیلت اسی میں آیت مودہ. قربہ کا لفظ جتنے بھی یہاں عربی پڑھنے والے بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، قربہ کا لفظ واحدہ مؤنثہ ہے. تمام مفسرین اس بات پہ، میں سننے بھی متفق ہیں اس بات پہ کہ یہاں اس آیت کے اندر قربہ سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیے ان کے محمد عالم. آپ نے یہ آیت بہت کئی مرتبہ سنی ہے، اشرے سنے، اس پہ اشرے ہمارے علماء کرام نے پڑھے، تو اس میں یہ جملہ ضرور ہے کہ یہ واحد آیت ہے. ایک تو یہ ایسی آیت ہے کہ اس پہ عمل نہیں کیا تو کوئی عمل قبول نہیں، مودت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. اور مودت سے مراد، قربہ سے مراد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. یعنی فاطمہ سے مودت ہوگی معرفت کے ساتھ تو پھر نبی بھی سمجھ میں آئیں گے، علی بھی سمجھ میں آئے گی، اس کے بغیر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب عزیزان محترم ایک جملہ اور سن لیجئے کہ علامہ طالب جوزی نے فرمایا کہ وہی باتیں کرنی ہے جو پہلے سے موجود. بی بی فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے؟ کائنات میں کوئی بھی فاطمہ جیسا نہیں ہے کہ جس کا باپ نبیوں کا سردار ہو، جس کا شوہر اوصیاء کا سردار ہو، جو خود تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہو، اور جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار. آپ پوری کائنات میں نہ کوئی ایسا مرد ملے گا، نہ کوئی عورت ملے گی، نہ نبی میں کوئی ملے گا، نہ امام میں کوئی ملے گا. ایسی فضیلت عزیزان محترم جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن اس کو جوڑ کے دیکھیے تو دنیا میں کوئی بھی فاطمہ جیسا نہیں ملے گا. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ.
محمد بس اسی چند کلمات کے ساتھ، اب کیونکہ لفظ دعائیہ کلمات کا ہے تو میں اب دعا تو ظاہر ہے دعائے کمیل اور دعائے جوشن کبیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے مختصر کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ تو یہ واسطہ محمد علی محمد کا، معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کا تو یہ واسطہ، ہماری اس توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں و دہشت گردوں کو نیست اور نابود فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ، جتنے یہاں پہ مومنین تشریف فرمائے، خصوصاً علماء کرام طلاب اعظام یہاں پر تشریف فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرما، ایمان اور عمل صالح میں اضافہ فرما، ہمیں سوائے غم علی محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما۔ اور جتنے افراد اس مدرسہ بوتراب میں کاوش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ کہ ہم یہاں پر اسی لیے آئیں کہ تاکہ معرفت معصومہ کونین حاصل ہو جائے، تو یہ واسطہ محمد علی محمد کا ہم سب کو معصومہ کے حقیقی مودت کرنے والے شیعہ اور محبان میں شمار فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ اس مدرسہ بوتراب کے جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے تعاون کیا، بوتراب ٹرسٹ سمیت، اور تمام افراد اور علماء کرام، جیسے خصوصاً ہمارے جو بہت ہی زیادہ قابل یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ فعالیت انجام دی ہے، مولانا علی حیدر صاحب، ڈاکٹر ہمارے احسن صاحب، مولانا محمد علی صاحب، علامہ رضی جعفر صاحب، جتنے بھی افراد علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی اس مدرسے کے لیے کے سلسلے میں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ، بیماروں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جہالت اور گمراہی کا خاتمہ فرما۔ محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ، ہمیں علم اور عمل سے آراستہ فرما، ہمیں قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو امام کے اعوان انصار خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھی ان کی محمد جزاک اللہ۔ جیسا کہ ہماری پاکیزہ محفلوں کی روایت رہی ہے کہ ہم اپنی محافل کا اختتام دعائے امام زمانہ پر کرتے ہیں، تو میں مدرسہ بوتراب کے محتمم مولانا سید علی حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور دعائے امام زمانہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جناب سید علی حیدر زیدی صاحب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمطعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل
محمد و آل محمد صلی